والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور لا تعداد درود پاک صاحب لولاک شب اسراء والضحیٰ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد محترم المقام ہمارے مرکزی ناظم رابطہ جناب چودھری محمد اسلم صاحب، عظیم نقیب جناب غلام سرور قادری صاحب، اور آج اس خوبصورت بزم نے ہمارے محترم المقام خطیب و امام مرکز حاضہ حافظ شاہد محمود قادری صاحب، صدر منہاج القرآن کوروپی محترم مظہر اقبال صاحب، جناب محترم ڈاکٹر اصغر صاحب. آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زیر صدارت آپ کی سرپرستی میں پہلی دفعہ میں حاضر ہوا نقابت کے حوالے سے کہ جو نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ ان کی بڑی دیر سے خواہش تھی کہ میں مائک پر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جپا کروں اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ذکر معراج مصطفیٰ سننے کے لیے دور و نزدیک سے آنے والے دوستان محترم، خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، اتنی خوبصورت بزم کو سجایا، کیونکہ ایسی محافل وہی لوگ سجایا کرتے ہیں جن کو رب کائنات توفیق عطا کرتا ہے. بڑے لوگ اس دنیا میں مالدار بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ دنیاوی حوالے سے عزت والے بھی ہوتے ہیں، مگر خدا کی قسم یہ عزت اللہ پاک ان کو عطا کرتا ہے جن کے دلوں میں حضور کا عشق گامزن ہوتا ہے، حضور کی محبت گامزن ہوتی ہے. کیونکہ اس رب کائنات نے آج کی خوبصورت بزم میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، قرآن مجید کی یہ آیت اللہ رب العزت کے پاک نام سے شروع ہو رہی ہے، اس کی پاکیزگی سے شروع ہو رہی ہے، اس کی وحدانیت کے عنوان سے شروع ہو رہی ہے. تو آج میں چند چیزیں ایک اور جہت سے آپ لوگ کے خطابات علماء کے سنتے رہتے ہیں، میں علامہ تو نہیں ہوں، محترم صاحب فرما رہے تھے میں تحریک منہاج القرآن کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، نوکر ہوں،
تو اس حوالے سے دو چار چیزیں میں، کہ ٹائم کی بھی قلت ہے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ 7 بجے تک انشاءاللہ کلوز بھی کرنا ہے۔ سامعین محترم، تو بڑی توجہ سے دو چار چیزیں آپ کے گوشوار کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے 15واں سپارہ جس مقام سے شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، حضور کے عظیم معجزہ کا ذکر کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام سے واپس پلٹے تو وہ رب وہ جانتا تھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ اتنا عظیم معجزہ ہے۔ وہ رب جانتا تھا کہ جب میرا پیارا حبیب وادی مکہ میں واپس جائے گا تو لوگ اعتراض کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جسمانی وجود کے ساتھ یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس چیز کو عقل نہیں مانتی۔ وہ اللہ کی ذات یہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس مالک نے قربان جائیں اس کی محبت پر، قربان جائیں اس کے لاڈ پر، جو وہ لاڈ اپنے پیارے حبیب سے کرتا ہے۔ وہ رب اپنے حبیب سے کس طرح لاڈ کرتا ہے، کس طرح محبت کرتا ہے کہ اس مالک نے یہ جان کر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ان لفظوں کے ساتھ مضمون کو شروع کیا کہ جب میرا پیارا حبیب واپس پلٹ کر جائے گا تو لوگ اعتراض کریں گے، تانا زنی کریں گے، تو رب کائنات نے فرمایا سبحان، سبحان کہتے ہیں پاک کو، پاک ہے وہ ذات۔ تو معجزہ تو حضور کا تھا، وصف تو حضور کا تھا، مگر رب کائنات نے اس معجزے کو حضور کے نام سے شروع نہیں کیا، اس چیز کو اپنے نام سے شروع کیا کہ جب لوگ اعتراض کریں گے، میرے مصطفیٰ کریم کی حیات پر انگلی اٹھائیں گے، اس معجزہ مصطفیٰ سے پھریں گے، تو رب کائنات نے فرمایا لوگوں، اعتراض کرنے والوں، اس چیز کے منکر ہونے والوں، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب مقرب بندے کو لے گئی۔ رب کریم نے فرمایا لوگوں، یہی تو میں بات قرآن میں سمجھا رہا ہوں۔ ارے جس کسی نے انکار کرنا ہے، جس کسی نے معجزہ مصطفیٰ کا انکار کرنا ہے، وہ معجزہ مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ میں قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہوں، سبحان الذی، سبحان الذی کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس مالک نے فرمایا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب مقرب بندے کو۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب مقرب بندے کو۔ اللہ پاک نے یہ چیز سمجھا دی کائنات کو، انسانیت کو، کہ اب اگر کوئی میرے مصطفیٰ کریم کے معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے لوگوں معجزے کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی الوہیت کا انکار کر رہا ہے۔
وہ خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو وہ جواب دے رہا ہے، ارے جو انسان اس کائنات میں نہیں کر سکتا وہ ہر کام اللہ کی ذات کر سکتی ہے، وہ ہر کام رب کی ذات کر سکتی ہے۔ تو اس نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنی محبوب مقرب بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ اور اگلے مقام پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلے جو لفظ فرمایا سبحان الذی فرمایا، سبحان اللہ نہیں فرمایا۔ پاک ہے وہ، الذی کا معنی ہوتا ہے وہ، سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، پاک ہے وہ ذات۔ اور اگلے مقام پر ارشاد فرمایا بعبدہ، جو اپنے محبوب و مقرب بندے کو لے گئی۔ اس مقام پر رسول کا، نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا قرآن میں، بلکہ عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ کس کا؟ عبد کا۔ تو جب حضور تاجدار کائنات اس مقام پر گئے تو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب سے پوچھا میرے پیارے حبیب تو دنیا کی مسافتیں طے کر کے اب میرے اس مقام پر آیا ہے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے، تو پیارے حبیب اب بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں، میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ دنیا کی زندگی میں تو میں اپنی زبان سے یہ کہتا رہا کہ باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب اس مقام پر جو تو نے کرم فرمایا ہے تو اب یہ کرم کار، اب تو اپنی زبان حال سے کہے کہ مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے۔ پہلے مصطفیٰ کریم کہا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں۔ جب کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پر حضور پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا باری تعالیٰ میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس چیز کو عزیز رکھتا ہوں اور اس چیز میں لطف محسوس کرتا ہوں کہ جب تو اپنی زبان حال سے کہے کہ مصطفیٰ میرا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضور تاجدار کائنات کی اسی منشا پر اس نے فرمایا بعبدہ، پیارے حبیب جو تو چاہتا ہے تجھے اسی نام سے پکارا جائے گا، تجھے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ پاک نے بعبدہ کے لفظ استعمال فرمائے۔ دوستان محترم، یہ بات کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا تو اس سے قبل اس کی محبت پہ قربان جائیں، اس کے پیار پر قربان جائیں کہ جتنا وہ پیار اپنی حبیب سے کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے پہلے اپنی پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اپنے نام کا ذکر فرمایا، وہ اپنے محبوب سے کس طرح پیار کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر یہ جو پیار کرتا ہے یہ باقی رسولوں کے ساتھ اس طرح رب پیار نہیں کرتا، اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ کس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو مارا تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، داؤد نے جالوت کو۔ اس فعل کی نسبت اللہ کے نبی حضرت جالوت کی طرف قرآن فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا، کیونکہ ان سے سرزد ہوا انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اس کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہے۔ مگر جب حضور کی باری آئی تو یہ مختلف میں نے عرض کیا کہ کس طرح ہے
جب حضور کی باری آئی انہوں نے قتل کیا تو قرآن نے نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی، مگر قربان جائیں اس کی محبت پر کہ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری تو اس رب نے کہا محبوب اب معاملہ اور ہے، ماری حضور نے، ادھر حضرت داؤد نے مارا تو قرآن نے کہا داؤد نے مارا جالوت کو، تو آج حضور تاجدار کائنات کنکریاں مار رہے ہیں تو اس رب ذوالجلال نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا وما رمیتا مصطفیٰ تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا جو تو نے ماری، پہلے مقام پر نفی فرما دی، فرمایا وما رمیتا پیارے حبیب تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا جو تو نے ماری، باری تعالیٰ پھر کس نے ماری؟ تو اس نے فرمایا ولکن اللہ رما، ارے یہ تو میں نے ماری ہے، میرے مصطفیٰ نے نہیں ماری، یہ تو میں نے ماری ہیں، میرے حبیب نے نہیں ماری۔ تو پہلے مقام پر نفی فرما دی، حالانکہ پھر آقا کی ذات سے ہو رہا ہے، چاہیے یہ تھا کہ حضور کی طرف پھر منسوب ہوتا، تو اللہ پاک نے کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا وما رمیتا، پہلے مقام پر نفی فرما دی، پیارے حبیب یہ تو نے نہیں ماری جو تو نے ماری، بلکہ فرمایا یہ تو اللہ نے ماری۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کا معاملہ سب رسل سے جدا ہے۔ اب جو نقطہ آپ کی گوشوار کر رہا ہوں اہل علم لوگ جانتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آج یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں جو آپ کی گوشوار کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 20 دفعہ یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو خطاب کیا، 10 دفعہ مکہ پاک کی زندگی میں، اور 10 دفعہ جب حضور تاجدار کائنات ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں آ گئے تو 10 دفعہ اس مقام پر فرمایا یا ایھا الناس۔ مکہ کی زندگی میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا، اللہ رب العزت نے خطاب نہیں فرمایا، مگر جب آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے اس وقت خالق کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، اور اس لفظ کا استعمال اگر الحمد سے والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں تو 20 دفعہ اس کا اندراج ملتا ہے، اور لفظ یا ایھا الذین آمنوا اس کا 99 مرتبہ اللہ پاک نے خطاب فرمایا۔ کتنی دفعہ؟ 99 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر لوگوں کو خطاب فرمایا۔ بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کی کتاب کے سامنے، 99 مقامات قرآن مجید کے، قرآن مجید الحمد سے والناس تک پڑھے تو کوئی ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے، ہر آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ خطاب کر رہا ہے۔ 99 آیات ایسی ہیں کہ جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، مگر قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے شروع میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ آیت کے درمیان میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ آیت کے سمجھ آ رہی ہے اب آپ؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بلند آیت کے درمیان میں کہا یا ایھا اللہ، ایک وقت قرآن مجید کی آیت، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آپ تڑپ جائیں گے کہ وہ رب اپنے محبوب سے خدا کی قسم محبت کتنی کرتا ہے، یہ سب حضور کے لیے ہے، یہ آج کی اس محفل کا گفٹ ہے آپ کے لیے۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں معروف آیا مبارکہ آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو آپ ہر وقت سنتے ہیں، اللہ پاک نے اس مقام پر آیت جس مقام سے شروع ہو رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے پہلے
اپنا ذکر فرمایا، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ سارے درود بھیجتے ہیں۔ یہ فرما کر اگلے مقام پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ اگلے مقام پر اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لوگوں، جب اللہ بھی مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اس کے سارے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ دو حکم فرما کے تو تیسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا کرو۔ باری تعالیٰ یہ تو قرآن مجید کا سلوک بدل دیا، تو تیرے قرآن کی ہر آیت شروع سے یہ تو خطاب کر رہا ہے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنو۔ اس مقام پر تم نے اپنا سلوک کیوں بدل دیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا، لوگوں یہی تو بات دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ارے جو لوگ میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنے سے قاصر ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے منکر ہیں، جو سلام پڑھنے کے منکر ہیں، اس سے قبل اللہ پاک نے اپنی طرف اس چیز کا رجوع فرمایا کہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے پہلے یہ دیکھو کہ رب خود میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے۔ رب خود حضور پر درود پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ ارے جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو یہی فلسفہ قرآن نے سمجھایا۔ اب اگر کوئی بندہ میرے مصطفیٰ پر درود کا انکار کرتا ہے تو اس نے پہلے اپنا نام لگا کر دنیا پر یہ بات بیان کر دی، اب وہ مصطفیٰ کا انکار نہیں کر رہا بلکہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ ارے بدبختوں، وہ ملائکہ کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہی تو بات سمجھائی، دیکھتے نہیں ہو تو وہ پہلے خود درود پڑھ رہا ہے، اس کے ملائکہ پڑھ رہے ہیں اور حکم پاک میں دے رہا ہے ایمان والوں کو، تاکہ ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں اس درود کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے وہ خود پڑھ کے بتا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک پڑھیں گے تو 99 آیتیں جہاں جس مقام سے شروع ہو رہی ہے تو شروع سے ان کا یہ مضمون چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہر مقام اس مقام سے شروع ہو رہی ہے، مگر اللہ پاک نے ایک واحد مقام بدل دیا، اس کے لیے اپنے مصطفیٰ کی محبت کے لیے، حضور تاجدار کائنات کی محبت کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کے لاڈ کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے، میرے پیارے حبیب کی اہمیت کیا ہے۔ دوستان محترم، بیان تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا مگر وقت کی قلت ہے۔ آپ احباب نے جانا بھی ہوگا، جتنے احباب تشریف لائے آج کی اس خوبصورت عزم میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، شب اسرا کی طلوع کا ذکر سننے کے لیے جتنے احباب تشریف لائے، اپنے کام کاج چھوڑ کر دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کو اس معراج کا صدقہ جب آپ رات کو سوئیں تو آپ کو حضور تاجدار کائنات کی زیارت فرما دے۔ باری تعالیٰ اس معراج کا صدقہ، ان بابرکت لمحوں کا صدقہ، بابرکت گھڑیوں کا صدقہ جب سوئیں تو کائنات کی ہر چیز سے جو حسین ہے، اس حسین کی خاطر کائنات کا یہ پل پسارا بنایا گیا۔ باری تعالیٰ تیری حضور دعا ہے کہ جب یہ سوئیں تو ان کو میرے آقا کا دیدار کرا ہے، اور ہم سب کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔